کیا کاغذ اور ٹیشو پیپر پر نماز کا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اب دیکھا جائے تو مسئلہ بڑا آسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یس اور نو کے اندر آپ جواب دے دیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تفصیل کہ کتنی طرح کے کاغذ ہیں، کون سے والے کاغذ پہ جائز ہے، کون سے والے کاغذ پہ جائز نہیں ہے. تو یہ ہاں اور نہ کے اندر جواب نہیں دیا جا سکتا اس کا. لوگ اکثر پوسٹ جو ہوتی ہیں ہماری مدرسے کی بھی اس پہ بڑا جزبوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اس میں یہ تفصیل اور وہ تفصیل. شرع اسلام نے تفصیل بتائی ہے، اور اس کے پیچھے پورا ایک اسلامک ایک سائنس بھی ہوتی ہے کہ جو اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے. تو کیا کاغذ اور ٹیشو پیپر پہ ایک بڑا مورد ابتلا مسئلہ ہے. تو دیکھیے خود آیت اللہ سیستانی نے بھی بات کہی کہ قدرتی کاغذ کے اوپر بھی سجدہ جائز ہے. ایک قدرتی کاغذ بھی ہوتا ہے. قدرتی کاغذ یہ عام طور پر پودوں وغیرہ یا درختوں کی اس سے بنایا جاتا ہے. یہ سمجھیں کہ اس کے لیے باقاعدہ مختلف علاقے میں عورتیں ہیں گاؤں دیہات کی، وہ لے کر آتی ہیں اور اس سے باقاعدہ اس پیپر کو کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتے بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی اس سے ایک پیپر جو ہے بنایا جاتا ہے، اور وہ اسٹرپس جو میں اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ پیپر اس طرح سے بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چاہیں تو اس کے اوپر کوئی چیز بنا بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بہرحال یہ والا جو پیپر ہے جو قدرتی پیپر کہلاتا ہے وہ بھی اس کی یعنی وہ صحیح ہے، اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. ایک صنعتی پیپر ہوتا ہے جسے انڈسٹریل جو پیپر جسے کہا جاتا ہے عام طور پر، یہ اس کے اوپر بھی ابھی آپ آگے چل کر سنیں گی کہ ایک یہ صنعتی پیپر بھی ہوتا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی کا بھی آگے چل کر نظریہ آئے گا. وہ کہتے ہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ ایسی چیزوں سے بنایا گیا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے. ابھی آگے چل کر وہ اطمینان کیسے ہوگا ابھی آگے چل کے آئے گا. تو بہرحال انڈسٹریل پیپر ہیں، عام طور پر ان کے اوپر بھی صحیح ہوتا ہے سجدہ کرنا. کپاس اور کتان کا بنا ہوا جو کاغذ ہوتا ہے، عام طور پر کپاس کے بنے ہوئے کاغذ بھی آتے ہیں، کتان ایک چیز ہوتی ہے اس کے بنے ہوئے کاغذ بھی آتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی سجدہ کرنا ٹھیک ہے. ریشم کا اگر کوئی پیپر ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. اون کا بنا ہوا کوئی کاغذ ہے اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ریشم اور اون کے بنے ہوئے کاغذ ہیں. تو ظاہر ہے مجتہد یہ آپ خود بتائیے کہ ایک لائن میں آپ کو کیسے کوئی کہے وہ پیپر پہ جائز ہے، نہیں وہ کہتے ہیں ہاں جائز ہے، جبکہ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں. ریشم کا بنا ہوا اگر پیپر ہے جیسے کہ یہ بھی تقریباً ویسا ہوتا ہے، اس پہ جائز نہیں ہے. اور اون کا بنا ہوا ہے اس پہ جائز نہیں ہے. روئی کا ہے اس پہ بھی آیت اللہ سیستانی نے البتہ ایک استفتاء میں اس کو جائز کہا ہے، لیکن عام طور پر روئی وغیرہ کا بھی جو ہے علماء نے اس کو شمار کیا کہ اس پہ جائز نہیں. تو یہ اس طرح بنے ہوئے عام طور پر کاغذ ہوتے ہیں. کچھ علماء ایسے ہیں جو مطلقاً کاغذ پر سجدے کو صحیح قرار دیتے ہیں، جیسے آقا خوئی تھے، وہ کہتے تھے کہ حتیٰ کہ خواہ کاغذ کسی ایسی چیز سے کیوں نہ اس میں ملائی گئی ہوں چیزیں کہ جن کے اوپر سجدہ صحیح نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں بس کاغذ بن گیا ہے تو اب کاغذ کے اوپر سجدہ صحیح ہے. البتہ جو فاؤنٹین پین ہے اس کے اوپر کاغذ کے اوپر اگر فاؤنٹین پین سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، مثلا اس طرح سے کسی نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ جگہ تلاش کرتے ہیں وہ جہاں کچھ لکھا ہوا نہ ہو میں وہاں سجدہ کروں اگر وہ پرچہ ملتا بھی ہے ان کو. جبکہ وہ جو فاؤنٹین پین کی جو انک ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ رنگ شمار ہوتی ہے، یہ کوئی لیئر نہیں بناتی ہے پیپر کے اوپر. تو اگر لکھی ہوئی تحریر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے. کاغذ بس صحیح ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ جو لکھی ہوئی تحریر فاؤنٹین پین کی جو انک ہے یہ اس پر سجدہ صحیح ہے. لیکن بال پوائنٹ جو ہے یا مارکر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک لیئر سی کاغذ کے اوپر بنا دیتے ہیں. بال پوائنٹ کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک تہ سی اس کے اوپر آ جاتی ہے، کہیں وہ انک اپنی چھوڑتا ہے تو اس جگہ پہ بہرحال ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے پیپر پہ، یعنی براہ راست پیپر تک آپ کی انگلی نہیں پہنچے گی، تھک سی ایک چیز آ جاتی ہے. تو اس جگہ پر بہرحال اس پہ اگر وہ اتنی مقدار میں ہے کہ جو سجدے کی برابر ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح نہیں ہوگا. البتہ وہ خود آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے صرف انک ہے، کیونکہ اگر جیسے کوئی کتاب ہے اس کا جو پرنٹڈ ورک ہوتا ہے اس کی تحریر ہے، مثلا آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے اور کوئی سجدہ گاہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، یا آپ کے پاس ایک پیپر موجود ہے کوئی مثلا کوئی کتاب ہے، تو اب یہ جو پرنٹڈ جو ہے جب کتاب چھپی تھی تو یہ بھی انک ہے، یہ اس کے اوپر لیئر نہیں بنا رہی ہے،
بلکہ اس پیپر کے اوپر ایک ساتھ ہی وہ انک چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی تحریر بھی ہے تو اس پہ بھی آپ سجدہ کر سکتی ہیں, اس پہ سجدہ جائز ہے. اگر تحریر ابھری ہوئی ہے, یعنی ایک اس میں ابھار سا ایک آیا ہوا ہے تحریر میں, جیسے عام طور پر کوئی بال پوائنٹ کی کوئی ایسی انک ہے جو بہت تھک ہو گئی ہے, تو ابھی ہم نے اس کا کہا کہ نہیں, اس پہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے کہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے صبغہ, قرآن کی بھی آیا کہ صبغۃ اللہ, یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو لون جس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ صرف رنگ اگر ہے, عام طور پہ فاؤنٹین پین کی جو انک ہوتی ہے اس میں صرف رنگ ہوتا ہے اور وہ لیئر نہیں بناتا ہے پیپر کے اوپر, تو یہ اس پہ سجدہ صحیح ہے. لیکن جرما یا جرم نہیں ہے بلکہ جیم کے نیچے زیر ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص تھکنیس اس کے اوپر آ جاتی ہے, ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے جیسے کوئی بال پوائنٹ کی بہت زیادہ ایک تھک انک ہو یا کوئی ایسا مارکر ہو جو ایک لیئر پیپر کے اوپر بنا رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تہج آ گئی ہے اس کے اوپر, اب اس پیپر کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. اچھا, کتنا پیشانی سجدگاہ کے لیے ضروری ہوتی ہے لگنا؟ بہت تھوڑی سی مقدار, یعنی سمجھیں کہ آپ کی جو بالکل چھوٹی انگلی کی جو بالکل ٹپ ہے, اتنی چھوٹی سی جگہ بھی اگر آپ کے ہے سجدے کے لیے تو وہ کافی. مثلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور مٹی کے دانوں کی تسبیح ہمارے پاس ہے, تو ہم ان کو سمیٹ کر ان مٹی کے دانوں کے اوپر بھی, یعنی ہم نے سمیٹا تسبیح کو اور یہ مٹی کی ہے, پلاسٹک وغیرہ کی نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے. لوگ کہیں گے یہ تو بیچ بیچ میں سے ٹکڑوں میں ٹوٹ رہی ہے, تو لمانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے متفرق طور پر ہی آپ کی پیشانی کہ ان چیزوں کے اوپر ٹکے کہ جن کے اوپر سجدہ صحیح ہے, چاہے وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مل کے کلیکٹیولی اتنی بن جاتی ہوں کہ جس پہ سجدہ جتنے مقدار کے اوپر کرنا صحیح ہو سکتا ہے, بس اس پہ پیشانی ہلنی نہیں چاہیے آپ کی, تو اس کے اوپر سجدہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جیسے کہ اس تسبیح کے اوپر بھی صحیح ہے. تو اگر متفرق جگہوں کو ملا کر سجدے کی جائز مقدار بن جائے تو ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ تھک ٹائپ کے بھی اگر ہے, مثلا یہ تمام تحریر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تھک مارکر اور اس سے لکھی گئی, جس نے ایک لیئر بنا دی, لیکن اس پہ بھی اگر ہم سجدہ کریں تو جو جہاں پر تحریر نہیں ہے, جو تھوڑی تھوڑی سی جگہ خالی بچی ہوئی ہیں, وہ کلیکٹیولی ہماری پیشانی اگر ان کو سب کو جمع کریں تو اتنا بن جائے گا کہ جتنا جو ہے سجدے کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثلا بالکل ایک سمجھیں کہ آپ کی چھوٹی جو انگلی کی جو بالکل آخری پور ہے, اس سے بھی اس کا بھی آدھا کر لیں آپ, تو اتنے پر بھی آپ کا سجدہ ہو جاتا ہے. تو اتنا بھی جگہ آپ کو مل جائے تو بھی آپ کے لیے صحیح ہے. یعنی اگر آپ ایسی تھک والی انک والی چیز کے اوپر بھی اگر آپ سجدہ کریں تو بھی آپ کا اتنا پیشانی اتنی جگہوں پر آ جائے گی, خالی جو جہاں پر وہ نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے سجدہ صحیح شمار ہو جائے گا. آیت اللہ سیستانی البتہ ایک چیز فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ کاغذ ایسی چیز سے بنا ہے جس پر سجدہ صحیح ہوتا. یقین یا اطمینان ہو, آپ کے سامنے ایک ایسی چیزوں سے بنا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے. اب آپ کے سامنے کوئی کاغذ ہے, اگر آ گیا آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ اس چیز سے بنا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے. تو یقین یا اطمینان نہ ہو تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر کاغذ کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے, کاغذ پہ سجدہ نہیں کر سکتے اگر جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو. اور اگر ایسے یقین یا اطمینان کے بغیر ایسے سجدے کر لیے ہوں سابقہ زمانے میں, ہمیں پتہ ہی نہیں, تو فرماتے ہیں کہ بہرحال جاہل قاصر و مقصر کی ایک بحث آتی ہے. اگر آپ جاہل قاصر ہیں تو پچھلی نمازیں صحیح ہیں, جاہل مقصر ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑتی ہے. اچھا, اطمینان کیسے ہونا چاہیے آپ کو؟ عام طور پر دیکھیے کاغذ جن چیزوں سے بنتا ہے, اگر آپ نے اس کی معلومات لے لی, مثلا آپ اگر ویسے دیکھیں تو کاغذ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ درخت کی چھال سے بنتا ہے, بھوسے سے بنتا ہے, جو بانس ہوتا ہے اس سے بنتا ہے, درختوں سے جو ہے وہ بنتا ہے. تو وہ تمام ایسی سب وہ چیزیں کہ جس پر سجدہ صحیح. پتے ہیں, اچھا دیکھیے پتے بھی, ہر پتے کے اوپر لوگ کہتے ہیں ہر پتے پہ بھی سجدہ نہیں ہے. مثلا پان کا پتا کھایا جاتا ہے, جس علاقوں کے اندر جو چیز کھائی جاتی ہو اس کے اوپر سجدہ صحیح نہیں, کیونکہ پان یہاں پر کھایا جاتا ہے, لیکن کسی کوئی ایسی جگہ کے آپ چلے جائیں جہاں پتا کھانے کا کوئی پان کھانے کا تصور ہی نہیں ہے, تو وہاں پر اس پہ سجدہ ممکن ہے جائز ہو جائے. لیکن جہاں پر کھایا جاتا ہے تو پان کھانے والی چیز ہے, تو یہاں پر پان کے پتے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو اور مثلا نماز جمعہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, اگر وہاں سجدہ گاہیں کم پڑ جاتی ہیں تو لوگ
پتے وغیرہ جو درختوں پہ لگے ہوتے ہیں توڑ کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال عام طور پر کاغذ جن چیزوں سے بنتا ہے وہ عام طور پر جو کاغذ ہے عام طور پر جیسے یہ A4 سائز کا جو کاغذ ہوتا ہے, ویسے تو آپ کی اپنی اطمینان کے اوپر ہے لیکن یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ یہ سب ان چیزوں سے بنتے ہیں کہ جن پر سجدہ صحیح ہوتا ہے. ہاں البتہ جو بٹر پیپر ہے اس میں ویکس کی ایک خاص لیئر لگائی ہوئی ہوتی ہے جس سے رکاوٹ آ جاتی ہے پیپر تک آپ کی پیشانی پہنچنے میں, تو بٹر پیپر کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن عام طور پر کاغذ جو ہوتے ہیں جو کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں, کاپیز میں استعمال ہوتے ہیں, عام جو آپ کے رجسٹر وغیرہ ہیں آپ کے سامنے کھلے ہوئے اس وقت, ان کے اوپر سجدہ بالکل صحیح ہے. خواہ اس پر لائنیں بنی ہوئی ہوں, خواہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو پین سے, خواہ اس کے اوپر کوئی چیز پرنٹ ہوئی ہوئی ہو, سب کے اوپر سجدہ صحیح ہے. البتہ اگر یہ جو عام طور پر جو بہت کلرفل قسم کے پیپرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے, کیونکہ ان کے اوپر جب یہ پیپر بنائے جا رہے تھے تو ان پیپرز کے اندر ہی بلٹ ان طور پر ایک لحاظ سمجھیں کہ وہ رنگ جو ہے اس کے اندر جو ڈالا گیا تھا تو وہ سمجھیں اب یہ ان کے اوپر ایک رنگ سا جو ہے کہ اس پہ کوئی لیئر نہیں بنی ہوئی بلکہ وہ کاغذ ہی کے اندر وہ جو ہے رنگ ہو, تو یہ کلرفل جو پیپر ہیں ان کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے. البتہ جو گلوسی پیپرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک خاص قسم کی ایک لیئر جو ہے وہ آ جاتی ہے, جب ان کے اوپر ایک خاص قسم کی شائن ہے, کوٹنگ سی ان کے اوپر آ جاتی ہے. تو ان کے جو گلوسی پیپرز ہیں ان کے اوپر نہ کریں سجدہ, لیکن عام جو کلرفل ٹائپ کے پیپر ہیں ان کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. کیا کرنسی نوٹ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں؟ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ اٹھا کے لے گیا سجدہ کا, لیکن ہماری جیب میں یا آپ کا کوئی پرس ہے, آپ کہیں آپ کے پاس ایسے پیسے جیب میں موجود ہیں, کرنسی نوٹ ہے, ہم نے کہا کہ چلیں یہ پیپر تو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہم سجدہ کر لیں. تو اگر کاغذ کا بنا ہوا ہے اور صحیح کاغذ ہو, آیت اللہ سیستانی تو جب بھی دیکھا ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ اطمینان ہونا چاہیے, یعنی ایک اس میں جواب نہیں دیا کیونکہ پیپرز کی جیسے ابھی آپ نے دیکھا بٹر پیپر پہ منع کرتے ہیں, گلوسی پیپر پہ منع ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی خاص قسم کی لیئر آ گئی ہو اس پہ منع ہو جاتا ہے, یا ریشم کپا جو ریشم ہے اور جو اون ہے یا روئی ہے اس کے اوپر, جیسے کہ روئی پہ تو چلیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے لیکن بہرحال ریشم اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر سجدہ ہے تو اس پہ منع ہے. تو یہ جو عام طور پر کاغذ کم سے کم ہمارے جو نوٹ ہیں یا مثلا ڈالر والا جو نوٹ ہے اور چاہے اس کے اوپر یہ رنگین ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی سجدہ جائز ہے. البتہ کچھ نوٹ ایسے ہیں کرنسیوں کے جن کے اوپر سجدہ جائز نہیں, جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر جو بہت سی غیر ملکی کرنسی ایسی ہے کہ وہ پلاسٹک کی ہونے لگی ہے, اس میں پلاسٹک شامل کی جاتی ہے, جیسے آسٹریلین ڈالر ہے یا اس طریقے سے اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ میں لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کاغذ نہیں ہے بلکہ پلاسٹک ہے. ان کے اوپر سجدہ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں. ہاں البتہ جو پاؤنڈ وغیرہ اگر ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر کاغذ والا جو پارٹ ہے اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. البتہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ کرنسی جو پاکستان کی کچھ عرصے میں نئے نوٹ جو آئیں گے وہ اس میں بھی کاغذ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور وہ بھی پلاسٹک کے نوٹ ہوں گے جس طریقے سے اور ہیں, تو ان پہ پھر سجدہ کرنا اس وقت موقع پر صحیح نہیں ہوگا. کاغذ کے اس پہ جو فقہ کے جو احکام ہیں الاوراق النقدیہ یا العملۃ الورقیہ کے نام سے جو ہے استفتات وغیرہ اس کے اندر ملتے ہیں آپ کو. اچھا کچھ علماء ہیں جو کرنسی نوٹ پہ سجدے کو بالکل جائز سمجھتے ہیں, جیسے آغا خوئی کہتے تھے کرنسی یعنی ظاہر پلاسٹک تو نہیں ہونی چاہیے وہ, لیکن کرنسی نوٹ پہ سجدہ بالکل صحیح ہے. اور اگر کرنسی نوٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو اکثر پھر علماء جیسے خاص طور پر آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کا فتویٰ ہے کہ پھر تصویر والا جو ہے اس کے اوپر سجدہ نہ کریں آپ, بلکہ اس کو پلٹ دیں جو پچھلے وہ والا حصہ ہے کہ جہاں پر تصویر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک برا سا اور مایوب سا بھی لگے گا کہ کسی کی تصویر ہے اس کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تصویر والے طرف سجدہ نہ کریں بلکہ نوٹ کو پلٹ دیں اور پیچھے کی طرف سجدہ کریں جہاں پر تصویر نہیں ہوتی. تو اس میں ایک احتیاط کا پہلو جو ہے وہ دماغ میں رکھا جائے. اسی طریقے سے ٹیشو پیپر پر سجدہ کرنا, ٹیشو پیپر بھی عام طور پر ان کو منادل الورقیہ یا کلینکس, بعض اوقات جب فتاوے پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کلینک چاہیے, جو ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی کلینک ہوتی ہے وہ نہیں, اس کو کلینکس کہتے ہیں ٹیشو پیپر کو, یا کرتون.
تو یہ ان ناموں سے فقہی اصطلاحات ہیں جو کہ یا عربی کے لحاظ سے، تو ان ناموں سے جو ہے وہ یہ فتاوے ملتے ہیں۔ تو ٹیشو پیپر بھی عام طور پر انہی چیزوں سے بنتا ہے کہ جس سے عام طور پر کاغذ بنا کرتا ہے۔ تو ٹیشو پیپر پر بھی اس لحاظ سے اگر آپ کو اس تحقیق پر اعتماد ہو رہا ہو تو اس کے اوپر کر سکتے ہیں، اعتماد نہیں ہو رہا تو پھر نہیں کر سکتے، اور آپ خود بھی جا کر تحقیق کر کے گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے انگریڈینٹس میں کیا چیز ہوتی ہے ٹیشو پیپر کے۔ جو عام پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ یہی جو ووڈن پلپ ہوتا ہے یا بھوسا ہوتا ہے یا بانس ہوتا ہے یا درخت کی چھال ہوتی ہے یا درخت کا تنا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پلانٹ اوریجن اس کا اس لحاظ سے ہوتا ہے جو کھانے وغیرہ میں بھی نہیں آتا ہے، تو اس سے یہ سب چیزیں پروسیس ہو کر بنتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے، کوئی ایسا پیپر آپ کے سامنے آ گیا، تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط کی جائے۔ تو عام طور پر حتیٰ کہ جو ٹوائلٹ جو پیپرز ہوتے ہیں جو عمومی استعمال کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ویسے ٹوائلٹس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو بہرحال اگر یہ آپ کے پاس وہ موجود ہے تو اس کو بھی آپ لے کے اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں اگر یہ اطمینان ہو جائے۔ ٹیشو پیپر سے ریلیٹڈ بہرحال ایک آیت اللہ سیستانی کا استفتاء ہے کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے مقام پیشاب کو پاک کرنا جیسے ٹیشو پیپر سے یہ کافی نہیں ہوتا ہے، صرف پانی سے پاک ہو سکتا ہے، ٹیشو پیپر سے یہ پیشاب وغیرہ کی نجاست جو ہے یہ پاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل حج کا سیزن چل رہا ہے، عورتیں حالت احرام میں ان کے چہرے کے اوپر کپڑا لگنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مثلاً وہاں پر مجلس ہو رہی ہے اور بہت آنسو بہ رہے ہیں اور انسان عرفات میں اپنے گناہوں کے اوپر بھی رو رہا ہوتا ہے، بار بار آنسو ناک وغیرہ سب بہ رہی ہوتی ہے اس کی، تو پھر ہم کیسے صاف کریں اس کو؟ تو بہرحال ٹیشو پیپر، تولیہ یا رومال، آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر چہرہ پہنچنے کے لیے چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، البتہ فقط ناک وغیرہ پہنچ سکتی ہے، وہ بھی کوشش کرے کہ وہ صرف ٹچ کرے ان جگہوں پر جہاں وہ لکوڈ آ رہا ہو، بس صرف ٹچ کرے ہٹا لے، یہ نہیں کہ پورا جس طریقے سے ایک رومال لے کے چہرے کے اوپر جو ہے پھیرا جاتا ہے، تو عورت کے لیے نہ ٹیشو پیپر کا اس طرح سے استعمال جائز ہے اور نہ کوئی تولیہ رومال وغیرہ کا بھی استعمال نہیں۔ یا اپنی آستین سے، جیسے بچے وغیرہ کرتے ہیں، ناک نکل لی اپنی آستین سے صاف کر لی انہوں نے، بہرحال کیونکہ بہرحال یہ کپڑا تو آپ کے منہ پہ لگ گیا نا، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک جو ہے وہ اتنا استعمال رہبر شہید کے نزدیک جائز تھا کہ عورتیں ٹیشو پیپر وغیرہ کا اتنا استعمال کر سکتی ہیں۔ آقا سیستانی نے البتہ احتیاط واجب لگائی۔ تو کاغذ اور ٹیشو پیپر پہ سجدے کا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر کاغذ ایسی چیز سے بنا ہو جس پر سجدہ صحیح ہے، جیسے لکڑی یا بھوسے سے بنا ہو تو اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح اگر روئی یا پٹسن سے بنایا گیا ہو تو اس پر بھی سجدہ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر اب ریشم یا اس طرح کی چیز سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ صحیح نہیں۔ ٹیشو پیپر اس پر اس صورت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ کسی ایسی چیز سے بنایا گیا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی دیکھیے ایک اور بھی میں بس بات بتا دوں کہ مراجع جو ہیں وہ موضوعات میں دخل نہیں دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مثلا مچھلی ہے، وہ کہتے ہیں اگر چھلکے والی ہے تو مچھلی کھانا جائز ہے، بغیر چھلکے کی ہے تو جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی چھلکے والی مچھلیاں ہیں سب کے نام مجتہد کو بتانے چاہیے۔ یہ مجتہد کا کام نہیں ہے، موضوعات میں دخل اندازی، اگرچہ کبھی کبھی وہ بتاتا بھی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی جو وہ ہے جو مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے جو فقہ احکام کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں پوری ان مچھلیوں کی تصاویر تک دی ہیں، لیکن بہرحال وہ براہ راست آقا سیستانی نے نہیں، لیکن ان کے ادارے نے بہرحال خود تحقیق کر کے نکال کے دے دی، لیکن یہ کام مجتہد کا ہوتا نہیں۔ جیسے مجتہد یہ کہتا ہے کہ بس اگر یہ ہم نے قواعد بتا دی اس کے مطابق کہیں چاند ثابت ہو جائے رمضان یا عید کا تو اس کے مطابق عمل کریں، یہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ہر جگہ اور ہر شہر کے لوگوں کو بتائے کہ آپ کے یہاں چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے وہ کاغذ کی ساری اقسام وہ کہے گا اگر ان چیزوں سے بنا ہے یا آپ خود تحقیق کریں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں، کبھی کبھی بتا بھی دیتا ہے وہ، لیکن اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کسی قابل اعتبار شخص کے کہنے سے یا قابل اعتبار ادارے کے کہنے سے، یا مثلاً آپ نے خود ہی تحقیق کر لی گوگل وغیرہ پہ یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کر کہ بھئی اس میں کون سا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں پیپر بننے میں، اور آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ عموماً یہ جو عام پیپر جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں سب ان چیزوں سے بنتے ہیں جس پہ سجدہ صحیح ہے، اور آپ کو اطمینان ہو جائے تو اب آپ آرام سے ان تمام چیزوں پیپرز کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں جن کے متعلق آپ کو اطمینان ہوا ہے۔ تو مجتہد کا کام لیکن اصلاً یہ ہوتا نہیں ہے۔
تو جب ہی وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، لیکن آپ ذرا سی اگر تحقیق کر لیں تو آپ کے لیے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کم سے کم مجھے ذاتی طور پر اطمینان ہے، جتنی میں نے تحقیق کی ہے. پیپر یونیورسٹی کے نام سے بھی ایک ہے، اس پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں، تو اس میں بھی ساری انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا کچھ ہو، اس پہ کون سا رنگ ہو، رنگین ہو، سادہ ہو، کرنسی نوٹ ہو، ٹیشو پیپر ہو، ٹوائلٹ پیپر ہو، تمام اقسام یہ بھی اس کے اندر آ گئی. تو ایک صرف ایک مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا اس کے اندر کتنی باریکیاں ہو جاتی ہیں کہ کیا کاغذ اور ٹیشو پیپر پر نماز کا سجدہ کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام احکام کا خیال رکھتے ہوئے آخر میں پھر یہ نتیجہ نکلے گا، اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ان تمام باتوں کو سن کر تو آپ ان پر سجدہ کر سکتی ہیں. اطمینان نہیں ہے تو نہیں کر سکتی. شک اگر آپ کا باقی رہتا ہے تب بھی نہیں کر سکتی آپ اس پر سجدہ. لیکن اب ذرا سی تحقیق کر لیں تو آپ کو اطمینان آ سکتا ہے، شک ختم ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے مطابق آپ اپنے یقین و اطمینان کے مطابق اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں. اگرچہ 2 ٹاپکس آج پھر رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ ہم کرتے رہیں گے. باریکی میں اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ اس سے ملحقہ بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہے خاموشی سے میں 2-3 لائنوں کے اندر بھی یا 5 منٹ میں بھی شاید یہ بات بتا دیتا، لیکن آپ کو اتنا اعتماد نہیں آتا. تفصیل معلوم ہونے سے ذرا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ پھر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو اس کے پیچھے کی بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوعات کا انتخاب کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.